أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرامات وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأقوام المقترفين. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام سامعین کرام حاضرین و ناظرین، آج کا عنوان ہے محبت الہی اور اس کی چاشنی۔ اسی مناسبت سے آیہ شریفہ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ ناچیز کو آج کی اس آیہ کریمہ کا صحیح ترجمہ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو پہلا جز ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا کچھ لوگ اللہ کے سوا اور کو محبوب بنا لیتے ہیں، وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے غیر کو اپنا محبوب بنا کر محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں
تو شامل کرام معلوم ہوا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کر شدید قسم کی محبت کرتے ہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری ازواج، تمہارا قبیلہ، تمہارے کاروبار، تمہارے رہنے کے مکان، تجارت کا سامان، اگر احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر زیادہ تمہیں محبوب ہے، تمہیں پسندیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے پڑھ کر اپنے آباء و اجداد سے، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے اور اپنے قبیلے سے اور اپنے کاروبار، تجارت اور رہنے کے مکان سے اگر وہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول جہاد سے پڑھ کر محبت کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو طلب فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھ سے اور میرے رسول سے اور میری راہ میں جہاد کرنا، اس سے تمہیں اتنی محبت ہو کہ اگر اس کے مقابلے میں باپ کی محبت آ جائے، بیوی کی محبت آ جائے، بیٹے کی محبت آ جائے، خاندان کی محبت آ جائے اور کاروبار کی محبت آ جائے، مکان کی محبت آ جائے، فرمایا اس کو ترک کر دینا، اللہ اس کی محبت، رسول کی محبت کو ترجیح دینا۔ اگر ایسا نہ کیا پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ نے پھر اسے فاسق فرمایا ہے، اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اور یہ یاد رکھو فسق بمانی کفر کے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حقیر سمجھا تو وہ کافر ہو جائے، اور اگر محض دنیاوی محبت میں مغلوب ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نظر انداز کر دیا تو وہ فاسق کہلائے۔ تو اتنا سخت اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہاں دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کر شدید محبت کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، تو کیا اللہ کی محبت الگ ہے اور رسول کی محبت الگ ہے؟ یہ پہلی آیت سے سوال پیدا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جواب دے دیا کہ مجھے جو محبت مطلوب ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرو اور میرے رسول سے بھی محبت کرو، مجھ سے بھی محبت کرو، میرے رسول سے بھی محبت کرو، اس لیے کہ میرے رسول سے محبت کرنا در حقیقت مجھ سے بھی محبت کرنا، تو یہ محبت الگ ہے اب جدا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کی محبت ہے اس کو مقابلے میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ ہی بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا، جو رسول سے محبت کرے گا، وہ در حقیقت اللہ سے ہی محبت کرے گا۔ چنانچہ
بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس مستعمل پانی کو جو نیچے گر رہا ہے اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں. کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے, کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, میرے صحابہ یہ تم کس وجہ سے کر رہے ہو, یہ ایسا کیوں کر رہے ہو, اس چیز پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ابھارا. سبحان اللہ. تو صحابہ نے بھی اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو یکجا کر دیا, ایک جگہ بیان کر دیا. معلوم ہوا کہ صحابہ کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ہمیں اس پانی سے, یہ جو پانی گر رہا ہے, دونوں محبتوں کی خوشبو نظر آ رہی. اللہ کی محبت کی بھی اور اللہ کے رسول کی محبت کی بھی ہمیں خوشبو آ رہی ہے. اس لیے کہا کہ لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ ہم یہ پانی اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اور اس کی رسول کی محبت کے لیے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے. تو معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر اور شدید محبت کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے رسول سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اسی واسطے قرآن و سنت میں دونوں محبتیں جو ہے نا وہ یکجا رہی ہیں اور ان کو یکجا بیان کیا گیا ہے. اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں نعمت کی غذا دیتا ہے. اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارے لیے ہوا کو پیدا کیا ہے, تمہارے لیے پانی کو پیدا کیا ہے, تمہارے لیے سورج کو پیدا کیا ہے, دن کو پیدا کیا ہے, رات کو پیدا کیا ہے. یعنی تمہاری ہر سہولت کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کا جو معیار ہے وہ یہ بتایا ہے کہ چونکہ حقیقی نعمتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس لیے اس سے محبت کرو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس لیے اہل ایمان اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں پھر اس محبت کی چاشنی, اس کی لذت ہی الگ ہوتی ہے. چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اجتماع میں سابقہ امتوں میں سے ایک اللہ کے ولی کا ذکر فرمایا, اور وہ ابھی نوعمر ہے, ابھی نوجوان ہے, نوعمری کی عمر ہے, لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. کہ سابقہ امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا, وہ بوڑھا ہو گیا تھا. اس بادشاہ نے کہا, اس بوڑھے جادوگر نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مرنے کے قریب ہوں, کسی قابل صلاحیت نوجوان کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اسے گر سکھا دوں.
اسے جادو سکھاتا. اس نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا اور کہنے لگا کہ جاؤ اس کے پاس جا کر جادو سیکھو. اتفاق سے راستے میں ایک راہب اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا. تو اس سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگا کہاں جانے لگے؟ کہنے لگا کہ ہمارے بادشاہ کا جادوگر پورا ہو گیا, میں اس کے پاس جا رہا ہوں جادو سیکھنے. فرمایا ادھر پہلے میری بات سنیں. اس کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائیں, توحید کی باتیں سنائیں, اللہ کی محبت کی. تو اس کے دل میں, چونکہ دل صاف تھا, اب وہ جب زرخیز زمین ہو, صاف ہو, تو پھر صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں بیج توجہ سے بو دیا جائے پھر وہ پھل لاتا ہے. کہ الف لا چمبے کی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسباب دا پانی ملنا ہر جگہ جائی تو پھر نفی اسباب کا جب پانی ملتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ اور ہر جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے. تو پھر اس کا جو نور ہے ایک ایک بار سے پھر روح کی صدائی بلند ہوتی ہے. اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ نوجوان تھا, اس اللہ والے نے اس پر نگاہ کی اور اس کے دل کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا, کیفیت کو بدل کے رکھ دیا, اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی. وہ بنی سے واپس چلا جاتا, بادشاہ پوچھتا کہ ہو کر آ گیا؟ کہتا کہ جی ہو کر آ گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس راستے سے آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا شیر اس راستے میں کھڑا ہوا ہے. اب وہ شاہراہ عام تھا جس پر تمام لوگ گزرا کرتے تھے. اب لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور وہ بڑا مستی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ڈر کے مارے قریب بھی نہیں جاتا. اس نے راستہ روکا ہوا, تو اس نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور کہا کہ جس راہب کے میں پاس جاتا ہوں اس راہب کا جو رب ہے اگر وہ سچا ہے تو میرے اس پتھر سے وہ شیر ہلاک ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا, چھوٹا سا پتھر تھا, وہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا, ہلاک ہو گیا, وہ مر گیا, راستہ صاف ہو گیا. اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا نوجوان ہے کہ چھوٹا سا پتھر تھا اور شیر کو مارا, شیر ہلاک ہو گیا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا وہ قادر مطلق ہے, اگر چاہے تو ہاتھیوں کو ابابیل سے مروا سکتا ہے. تو اس نوجوان کی یہ شہرت ہو گئی, بادشاہ کا پاس پہنچ گیا. اس نے کہا, وہ اس کے چرچے ہونے لگے تو بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا. اتفاق سے اس کا وزیر نابینا ہو گیا, آنکھیں بینائی چلی گئی. تو اس وزیر کو کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں نوجوان ہے, وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ کوڑی پر ہاتھ پھیرتا اللہ اسے شفا دے دیتا, اور اگر مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا اللہ اسے بنائی عطا فرما دیتا. تو وہ وزیر آیا, کہنے لگا کہ ساری دولت مجھ سے لے لو, جتنے سونا چاندی گھوڑے جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لو, لیکن مجھے آنکھیں واپس چاہیے. مجھے پتہ چلا آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ والوں آنکھ کی قدر کرو, جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو آنکھوں کی قدر کیا ہے. کہ دل یاد نہیں بنائے تعریف نہیں زبان
دیدار واسطے، کہنے لگا سب کچھ لے لو لیکن میری بینائی واپس آ جائے۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں تو بھی اسی کا کلمہ پڑھ لے، تو بھی اسی رب کو مان لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا کہ آمنا برب الغلام، کہ میں غلام کے رب پر ایمان لے آیا۔ وہ ایمان لایا، اس نے ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، صحیح سلامت تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ نظر کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ رب نے کرم کیا ہے۔ کہ لگا میرے پاس سوا بھی کوئی رب ہے؟ وہ اتنا بادشاہ تھا، اتنا بڑا، اتنا متکبر تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ خدا کی قسم آج اگر ہمارے ملک پاکستان میں علماء نہ ہو یا پوری دنیا میں علماء نہ ہو، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، اگر علماء نہ ہو ہمارے حکمران جن کو یہ عہدہ مل جاتا ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے، یہ بھی خدائی دعویٰ کر دے، لیکن یہ شکر نہ کرے کہ اس امت کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو ان کو نعت، جو ان کی نعت میں نعت ڈال کر رکھتے ہیں، جو ان کو دبا کے رکھتے ہیں کہ خبردار کسی نے اگر خدائی دعویٰ کیا تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یہ منصب ہی ایسا ہے کہ اس پر بیٹھ کر غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے دعویٰ کیا ہوا تھا، کہنے لگا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں تو اس سے بھی بڑھ کر خدا ہے جس نے مجھے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہے۔ اس نے اس کو پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے نوجوان کو بتا دیا۔ اس نوجوان نے کہا تھا کہ بتانا نہیں، یہ راز میں رکھنا، لیکن اس کو اذیتیں دی گئی، بتا دیا، نوجوان کو بلایا۔ تو نوجوان سے کہا کہ یہ تجھے مرتبہ مقام کہاں سے ملا؟ کہنے لگا میرے رب نے عطا فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا نعم ربی و ربک اللہ، ہاں ایسا رب ہے جو میرا بھی ہے، جو تمہارا بھی ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ اب اس بادشاہ کی ہوش جو ہے نا وہ ٹھکانے لگی، اس کو اپنی سلطنت کی فکر پڑ گئی کہ یہ نوجوان ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں، ان کے ماننے والے ہو جائیں، اور میری کرسی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے، میرا اقتدار خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو وہ سوچنے لگا کہ اس کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ اس نے ایک ٹیم تشکیل دی اور کہا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ، اسے گرفتار کرو، پکڑو اور اسے اونچے پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ سے اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے نیچے گرا دینا ہے تو اس کی جو ہے نا تاکہ ہڈی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ لے گئے اور اس پہاڑ پر چڑھے، تو پہاڑ پر جب اسے گرانے لگے اس نوجوان نے دعا کی اللہم اکفنی بما شئت، مالک و مولا میری مرضی نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے مجھے موت آ جائے مجھے قبول ہے، میں ہنسی خوشی سے گلے لگاؤں گا، مگر اگر تیری یہ مشیت نہیں ہے تو پھر مجھے ان کے مقابلے میں کفایت فرما، یعنی میری مدد فرما۔ اس نوجوان نے یہ دعا کرنی تھی کہ اس پہاڑ میں زلزلہ پیدا ہوا، اس زور کا زلزلہ پیدا ہوا کہ وہ جو خصوصی ٹیم تھی وہ نیچے گر گیا اور ان کی ہڈیاں چور و چور ہو گئی، نوجوان صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی کوئی پیغام آتا ہے کہ نوجوان سے جان چھوٹی، تو وہ نوجوان جا کر پھر کہتا ہے جی السلام علیکم۔ بادشاہ پھر حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے بچ گیا؟ کہنے لگے کہ تیرے بندے جو کہتے اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ اب پھر وہ تدبیر سوچنے لگا، پھر ایک اور ٹیم تشکیل کی جو سمندری علاقے کو جانتے تھے، سمندر کو اچھی طرح وہ تیر بھی سکتے تھے، اس کی اچھی پریکٹس تھی۔ کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو کشتی میں اٹھا کر لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی کے اندر پھینک دینا اور واپس آ جائے۔ لے گئے، جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے اس نوجوان کو جب پھینکنے لگے پھر اس نوجوان نے وہی دعا کی اللہم اغفنی بہم بما شئت، کہ یا اللہ جو تو چاہے مجھے ان سے کفایت عطا فرما۔ بس یہ کہنا تھا کہ
कश्ती हजकोले खाने लगी, इस जोर से उसकोले खाए कि वो सारे लोग पानी के अंदर गिर गए, और सीधा महफूज रहा। तो मालूम हुआ जिसे अल्लाह तबारक व तआला बचा ले उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे अल्लाह ना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो ये एक मोमिन कामिल का ये यकीन होना चाहिए कि ये वैक्सीन कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोग घबराए हुए हैं, आप लगा लो कोई मसला नहीं, मेरे खुदा ने चाहा तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। हजरत उमर फारूक, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक पादरी ने जहर भेजा कि ये मैं तोहफे के तौर पे भेज रहा हूँ, और अगर कि कभी जरूरत पड़े दुश्मन को मारना तो जहर मिला देना। तोहफे में भेजा, एक खुशबू को भेजा, खुशबू को तो मट्टी के अंदर डाल दिया, और जो जहर था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पिया। थोड़ी देर के लिए पसीना आया, कुछ नहीं हुआ। फरमाया मेरा खुदा जब न चाहे तो कोई नहीं मार सकता, उस पर जहर भी असर नहीं कर सकती। ये हम मुसलमानों का फकत इम्तिहान है, ये हमारा इम्तिहान है कि हमारा यकीन कितना कामिल है और कितना कमजोर है। ये हमारे लिए अपने ईमान को मजबूत करो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो उस नौजवान का ईमान कामिल था, यकीन था, उसने दुआ की, वो सारे डूब गए। इसकी कश्ती सही सलामत किनारे पर आ लगी कि कश्तियां अपने किनारे पे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। तो जिसकी निगाह, जिसके दिल में मोहब्बत खुदा, मोहब्बत मुस्तफा हो, और जिसकी नजर गुंबद खज़रा पर हो, इंशाअल्लाह उसकी कश्ती का बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है, उसकी कश्ती किनारे लगेगी इंशाअल्लाह सवजल, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। तो वो नौजवान सही सलामत कश्ती से वापस आए और फिर आकर कहते अस्सलाम वालेकुम। वो फिर बड़ा परेशान हुआ कि अल्लाह को उनका क्या बना, और मैं वो डूब गए, जो मुझे मारने गए थे वो खुद मर गए। अब वो बादशाह परेशान हो गया, तदबीरें सोचने लगा कि मारूं तो मारूं कैसे। इस नौजवान ने कहा कि तू यही चाहता है ना कि मेरी जान छूट जाए, कि अजीब आदमी से पाला पड़ा कि जो मरता ही नहीं है। इसने कहा खुदा की कसम तू हर तदबीर इख्तियार कर ले, मगर जब तक मेरा खुदा नहीं चाहेगा तू मुझे मार नहीं सकता, तू कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मारना है तो मैं तरीका बदलाता कि मुझे मारना कैसे। अल्लाह अकबर। अबू बादशाह, उसको ज़ाहिर खुर्शी का लालच था, उसकी बादशाही खतरे में थी। उसने कहा बताओ, उसने कहा कि मैदान के अंदर तमाम लोगों को जमा करो, सारे लोग इकट्ठे हो गए, और फिर एक तीर और कमान ले, और तीर तूने अपने हाथ से छोड़ना है, और ये पढ़ना है बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, कि मैं उस अल्लाह के नाम पर जो इस गुलाम का रब है, उसके रब, उसके नाम पर मैं तीर छोड़ता हूँ। बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, ये कहकर तीर छोड़ना है, मुझे तीर मारना है, फिर मैं मरूंगा, ऐसे नहीं मर सकता। वो बादशाह बड़ा खुश हो गया, उसने सारे लोगों को जमा किया एक मैदान के अंदर, एक ऊंचा स्टेज बना दिया, उस पर खड़ा कर दिया कि आज वो बादशाह दिल में खुश था कि आज मेरी जान छूट जाएगी, जिस शख्स से मुझे खतरा है उससे जान छूट जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि हिकमत इलाहिया कुछ और है, खुदा की हिकमत कुछ और है। उस नौजवान का मकसद ये था कि जो खुदा का मुनकर है, अपने आप को रब कहता है, अब इसके मुंह से मैं कहलाऊंगा कि रब कोई और है, तू रब नहीं है बल्कि रब कोई और है। उसने सारे लोगों को जमा किया, मजमा इकट्ठा हो गया, तीर कमान हाथ में लिया और उस तीर को चूल्हे पर चढ़ाया और निशाना सीधा किया, और ऊंची आवाज से सब लोगों ने सुना। उसने कहा बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, इस गुलाम के रब के
سے آ گیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ شہید ہو گیا۔ اب کیا تھا، بادشاہ نے سمجھا میں جیت گیا ہوں، لیکن در حقیقت وہ ہار تھی، اس نوجوان کی جیت تھی۔ اب وہ لوگ کیا کہنے لگے لوگوں، آپ نے دیکھا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اس بادشاہ نے کتنی مرتبہ مارنے کی کوشش کی مگر نہیں مرا، پتہ چلا اور یہ بادشاہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے جو اس رب اس غلام کا رب ہے، لہذا ہمیں اس کا نام لینا چاہیے، ہمیں اس کو پکارنا چاہیے۔ یہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا تو نوجوان کو مار سکتا تھا، مگر یہ نہ مار سکا۔ آخر اس بادشاہ نے بھی رب کے اس غلام کے رب کا نام لیا ہے، تبھی تیر چلا ہے، تبھی نوجوان کو شہید کر سکا ہے۔ تو سارے لوگ پکار اٹھے، آمنا برب الغلام، ہم رب کے غلام کے رب پر ایمان لے آئے، سب کے سب ایمان لے آئے۔ اب وہ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ جس چیز سے میں ڈرتا تھا وہی سامنے آ گئی۔ اب تو جو ہے نا وہ پہلے تو بات چھپی ہوئی تھی، اب تو ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا کسی اللہ کے ولی کا شہید ہو جانا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نوجوان نے سوچا ہوگا کہ میں ایک ایک کو جا کر توحید کا پیغام دوں گا، پتہ نہیں کسی کو پیغام پہنچتا ہے یا نہیں، اتنی زندگی ہے یا نہیں۔ ان کو ایک ہی میدان میں جمع کر کے اور بادشاہ کو یہ تدبیر بتائی اور خود شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے ساتھ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو کسی کی شہادت میں بھی راز ہوتا ہے، کسی کی موت میں بھی راز ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو یہ اس غلام جو نوجوان ایک اللہ کا ولی تھا اور عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ہمارے بچے تو اس عمر میں کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، باتوں سے فرصت نہیں ہے، عبادت تو درکنار، مگر اس اللہ کے ولی پر قربان جائیں کہ کھیلنے کی عمر ہے مگر اللہ کی معرفت کا مقام اسے حاصل ہو چکا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہا، اللہ کے ولی کی صحبت میں رہا۔ اس لیے نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو سنبھالو، اسے فضول کاموں میں نہ لگاؤ، اپنی زندگی کو اللہ رسول کی رضا میں لگاؤ، پھر تمہیں وہ مقام حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا مرشد ماں باپ ہے، سب سے پہلا مرشد ماں باپ ہے۔ ان کا احترام کرو، ان کا کہنا مانو، ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، اور ہو سکے تو ان کے پاؤں چومو، اور اگر وہ ناراض ہو جائے ان کے پاؤں میں پڑ جاؤ، ان کو منا لو، اس لیے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ جس نے والد کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے ماں کو راضی کر لیا اس نے جنت کو پا لیا۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جنت ہے، تیرے لیے دونوں جنت ہے، اس لیے ان کی قدر کر۔ پہلا مرشد وہی ہے، پھر تمہیں مرشد کامل ملے گا کہ الف اللہ چمبیتی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفس پاک دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی اور دونوں وچ لکھ لکھ چشمہ تو حضرت سلطان العارفین نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کامل کے جب دربار میں آپ جائیں گے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، وہ تمہارے دل پر جب نگاہ ڈالیں گے پھر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر تمہیں کامل مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
लेकिन उससे पहले माँ बाप की कदर करो, उनका एहतराम करो, वरना विलायत हासिल नहीं हो सकती। हरगिज़ जितने भी आप नवाफिल इबादत करते रहें, अल्लाह का कुर्ब तलाश करने की कोशिश करते रहें, ये हरगिज़ नहीं हो सकता जब तक आप माँ बाप को राज़ी ना करें, उनका एहतराम ना करें। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ, और जो अहले ईमान की अलामत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से बढ़ चढ़ कर मोहब्बत करते हैं। अब आपने देखा मोहब्बत का नज़ारा, ये ईद उल अज़हा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का नज़ारा देखने में आता है कि अपने हाथ से कमाया और फिर उससे जानवर खरीदा, फिर अपने हाथ से ज़बह किया और फिर उसको गोश्त को अबा पर गुरबा पर तकसीम कर दिया। यही अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की मोहब्बत की अलामत है कि इसकी मोहब्बत में अपना माल कुर्बान कर दिया है, हुक्म हुआ है और कुर्बान कर दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ये तो पता चल गया कि एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत में सब कुछ उल्टा देता है। अब जब अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, उसकी अलामत क्या है? तो फरमाया आताहु सखावतन, अल्लाह उसे सखावत अता फरमा देता है का सखावतुल बहर, जैसा कि समंदर की सखावत होती है, जैसा कि समंदर की तरह वसी है और वो किसी से नहीं घबराता, हर शय उसके मौजूद है कि दिल दरिया समंदर सूरज ये नहीं देखता कि ये गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, बादशाह है, फकीर है। सूरज सबको शुमाई बराबर तकसीम करता है। तो सूरज जैसी शफकत। और तीसरी तवाज़ु है का तवाज़ुल अर्ज़, अल्लाह उसे आजिज़ी इंकिसारी ऐसी अता फरमाता है जैसी जमीन को अल्लाह ने अता फरमाई। जमीन पर जितना बोझ लेकर चले जाओ, जितना लेकर चले जाओ, जमीन ने कभी नहीं कहा कि जरा ठहर कर मैं थोड़ा सांस ले लूं। वो बिछी हुई है और वो आपके बोझ को बर्दाश्त कर रही है और आजिज़ी इंकिसारी किए हुए है। तो फरमाया जो अल्लाह का महबूब बन जाता है उसके अंदर भी ये कैफियत पैदा हो जाती है, आजिज़ी इंकिसारी पैदा हो जाती है। तो पता चला कि जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है उसके अंदर ये तीन चीजें पैदा हो जाती हैं। एक तो सखावत, समंदर की सखावत की तरह, और दूसरा शफकत के छोटे बड़े सबसे प्यार मोहब्बत करता है, शफकत करता है जैसे सूरज करता है। तीसरी तवाज़ु यानी आजिज़ी इंकिसारी, जिस तरह जमीन के अंदर वो अपने आप को खाक ही समझता है। तो मेरे दोस्तों को खाक बनने ही में सब कुछ है कि जो दाना जो खाक के अंदर मिलता है वो गुलजार बन जाता है। अपने अंदर आजिज़ी इंकिसारी पैदा करो और मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंद मकाम अता फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी मोहब्बत पर हमें जिंदा रखे, इसी मोहब्बत में अल्लाह क़यामत के रोज़ हमारा हशर फरमाए। अल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में इसी तरह कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला इसको इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।